بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج ہی کی خبر ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان جنہوں نے پاکستان آنا تھا، وہ ان کا دورہ فی الحال منسوخ ہو گیا ہے یا اس کو ڈیلے کر دیا گیا ہے۔ بہرحال وہ فی الحال نہیں آ رہے۔ شہباز شریف جب وزٹ پہ گئے تھے سعودی عربیہ، انہوں نے دورہ کیا، اور سعودی عربیہ کا 3 دن کا دورہ، وہاں سے جب واپس آئے تو اسحاق ڈار نے بھی، انہوں نے بڑی خوشی سے یہ اناؤنس کیا کہ شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان آ رہے ہیں، ان کا بھرپور استقبال کیا جائے، اور وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ وغیرہ کی بات کریں گے۔ $10 بلین کی انویسٹمنٹ، ایک ریفائنری کی بات ہوئی کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ریفائنری لگائی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، ایک موٹر وے بنانے کا، نشارہ موٹر وے، اور اس طرح۔ سو ایک توقع تھی، ایک امید تھی، باوجود اس کے کہ اس حکومت کے اور کوئی ایسے کام نہیں جس سے کہ اکانومی میں بہتری آئے، سوائے اس کے کہ آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں قرضے لینے کی، کوئی ادھر سے پکڑیں کوئی ادھر سے پکڑیں۔ لیکن اگر کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو وہ ہمارے لیے زیادہ خوش آئند ہے، اور ملک میں بہر صورت اس کو ویلکم کیا گیا کہ شہزادہ محمد بن سلمان بالآخر پاکستان آئیں گے اور کچھ انویسٹمنٹ وغیرہ ہوگی، جس سے ہماری کرنسی کا ریٹ بہتر ہوگا، جس سے کچھ جاب وغیرہ، جاب اپرچونٹیز نکل آئیں گی، کچھ اکانومی کو سپورٹ ملے گی۔ لیکن ان سب چیزوں پہ اوس پڑ گئی، اس لیے کہ اچانک یہ خبر ملی کہ شہزادہ محمد بن سلمان اب وزٹ پہ نہیں آ رہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان اس سے پہلے جو لاسٹ انہوں نے وزٹ کیا تھا وہ فروری 2019 میں تھا، جب عمران خان وزیر اعظم تھے۔ عمران خان ان کو ایئرپورٹ سے ڈرائیو کر کے لے کے آئے، اور ایک بڑی مہمان نوازی اور بڑی اپنائیت کا ایک اظہار کیا گیا۔ لوگوں نے، جو ہمارے یہ PDM کا طبقہ ہے، انہوں نے اس پہ بھی اعتراض کیا، تنقید کی کہ جناب یہ خود ڈرائیور بنے ہوئے تھے۔ ایک دوستانہ سا ماحول انہوں نے رکھا، اور اس کا امپیکٹ یہ تھا کہ جب شہزادہ محمد بن سلمان نے یہاں پہ ایڈریس کیا اپنے عشائیہ میں، تو انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ میں سعودی عربیہ میں در حقیقت پاکستان کا سفیر ہوں۔ اس وقت عمران خان نے ان سے کچھ مشکلات کا اظہار کیا تھا، کہا تھا کہ پاکستانی بعض وہاں پہ سعودی عربیہ کی جیلوں میں بیچارے بند ہیں، اور یا تو ان کے بڑے چھوٹے موٹے ہیں قصور ان کا، یا جو انہوں نے جرم وغیرہ کیا ہے وہ بڑا چھوٹے جرم ہیں، نیگلیجبل قسم کے، یا یہ کہ سزا پوری کر چکے ہیں لیکن پھنسے ہوئے ہیں، یا کسی کا جرمانہ تھوڑا بہت دینا ہے، وہ اس کے پاس پیسے نہیں، تو وہ ہمیں ان کی فکر ہے، وہ چھوڑ دیے جائیں۔ تو شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ بالکل میں چھوڑ بھی دوں گا، اور ساتھ انہوں نے یہ خاص طور پہ کہا کہ میں پاکستان کا سفیر ہوں وہاں پہ، جو بہت بڑی بات ہے، ایک اچھی اپنائیت کا انہوں نے اظہار کیا۔ اس وقت بھی $10 بلین کی ایک ریفائنری کا اعلان ہوا، اور وہ گوادر میں ریفائنری لگائی جانی تھی۔ جب وہ اس کے کچھ مندرجات وغیرہ طے کرنے شروع کیے تو سعودی عربیہ کو کچھ تحفظات تھے ایران کے بارے میں۔ ایران بھی وہاں پہ کچھ انویسٹمنٹ وغیرہ ان دنوں بات چل رہی تھی، کیونکہ ایران نے بھی اظہار کیا تھا کہ وہ CPEC کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ کیا ہوا اس کا بعد میں نہیں کہہ سکتے، لیکن بہر صورت ایک وقت تھا کہ انہوں نے پاکستان دورے وغیرہ پہ آئے ہوئے ان کے صدر، انہوں نے ذکر کیا وہ CPEC کا حصہ بننے کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے، اور پھر ان کے چائنا کے ساتھ اپنے بہت سارے ایگریمنٹ ہو گئے۔ عمران خان اس معاملے میں محتاط تھے کہ یہ نہیں کیا جا سکتا کہ سعودی عربیہ کی انویسٹمنٹ لینے کے لیے ہم برادر ملک ایران کو ناراض کریں، یا ایران کے ساتھ کوئی ایسی غلط فہمی پیدا کر لیں جو کہ بعد میں ہمیں ہی اس کو دور کرنے میں دقت ہو، غلط فہمیاں بن جاتی ہیں، پھر ان کو ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ رک گیا معاملہ، اور وہ $10 بلین کی ریفائنری والا قصہ رک گیا۔ حالانکہ گوادر میں یہ اپرچونیٹیز موجود تھیں، اور بڑے پرتپاک طریقے سے شہزادہ نے یہ ذکر کیا تھا۔ اب
اس کے بعد سے شہزادہ انہوں نے وزٹ نہیں کیا پاکستان کا. عمران خان گئے 2 دفعہ، ان سے ہم نے کچھ انہوں نے کوئی فارن ایکسچینج وغیرہ رکھوایا، کچھ ڈالر رکھوائے ہمارے بینکوں میں، جس سے ہمیں کچھ ریزروز میں سپورٹ ملی، اور کچھ تیل بھی انہوں نے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دیا رعایتی قیمتوں پہ. تو وہ کچھ نہ کچھ تو سعودی عربیہ سے ہمارا چل ہی رہا تھا. اس کے علاوہ ہمارا ملٹری تعاون وغیرہ ان سے موجود ہے. لیکن اب توقع یہ تھی کہ یہ جس طرح شہباز شریف وغیرہ ان لوگوں نے آ کے اظہار کیا، یوں لگتا تھا کہ پرانے تعلقات شاید ان کے کچھ ایسے ہیں جس کی وجہ سے شہزادہ بڑا اب بیٹ ہے کہ وہ ضرور آئے گا، تو وہ نظر آتا تھا. لیکن وہ بھی اب لگتا ہے کہ ایسی چیز نہیں ہے. اب جو تجزیہ کرنا، ہم لوگ جو تجزیہ کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ ہمارے کسی صدر مملکت نے یا وزیر اعظم نے کسی ملک کو وزٹ کرنا ہو، تو عموماً وہاں کے بارے میں ہم وہاں جو ہمارے سفیر ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے، اور ان سے بات کی جاتی ہے کہ آپ بتائیے دورہ کس وقت پہ کرنا چاہیے، وہاں کے حالات کیا ہیں، کس قسم کی بات چیت ہونی چاہیے وہاں پہ، ہمیں اس گورنمنٹ کے ساتھ کتنا پر اعتماد ہونا چاہیے یا ان کے ساتھ اعتماد کتنا بڑھانا چاہیے. اور جب یہ سعودی عرب کے سفیر سے سعودی گورنمنٹ نے پوچھا ہوگا یہاں پہ جو حالات ہیں، تو یہاں تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے بہت بڑی، اور پھر اس گورنمنٹ کا تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ آج ہے کل نہیں ہوگی. کیونکہ اگر اس کے اتحادی کوئی نکل جائیں، گورنمنٹ تو یہ بالکل ایک ایسے پلسرات پہ کھڑی ہے. اگر ایم کیو ایم نکل جائے یا کوئی اور چھوٹی پارٹی کیو لیگ، یہ وہ جو ان کے ساتھ ہیں اتحاد میں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، اگر وہ چھوڑ دیں تو یہ گورنمنٹ ختم ہو جاتی. تو ایک تو یہ کہ یہ ایک کمزور گورنمنٹ ہے. دوسرا نظر آتا ہے کہ یہ عوام کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی. یہاں کی ایمبیسیز جو غیر ملکی ایمبیسیز ہیں یہاں پہ، وہ سارے اپنے ملکوں کو جب رپورٹ بھیجتی ہیں، تو جو عمران خان کو جتنی پذیرائی مل رہی ہے اور جتنا عمران خان کا ہے اس وقت کلاؤٹ، اور اس کو جس طرح عوام اس کے ساتھ ہیں، کیا یہ انفارمیشن ان حکومتوں کو نہیں ملتی ہوگی جن کے سفیر یہاں بیٹھے. سعودی عربین گورنمنٹ کو لازماً یہ بتایا گیا ہوگا کہ یہ ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ نہیں ہے، یہ ایک سازش کے تحت آئے ہیں اور عوام ان کو قبول نہیں کر رہے، عوام نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے. تیسرا جو پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک حکومت پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی اپنی بھی کچھ ریپوٹیشن ہوتی ہے. یہاں یہ وہ لوگ آج حکومت میں بیٹھے ہیں جن میں سے کہ اکثر 60-70% لوگ وہ ہیں جو ضمانتوں پہ تھے اور ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے. اب آپ پاکستان میں بیٹھ کے لاکھ کہیں کہ جناب ہم نے کرپشن نہیں کی، ہمیں تو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، تو یہ آپ کی کہانی پاکستان میں تو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، چل سکتی ہے. لیکن جو آپ کے اثاثے باہر پڑے ہوئے ہیں، وہ باہر کے ملکوں کو، باہر کی حکومتوں کو ایگزیکٹلی 100% پتہ ہے کہ آپ نے چوری کی ہے. لہذا یہ ایشو بھی ہوتا ہے کہ کیا پیسے کی ڈیلنگ ایک ایسی حکومت سے کی جائے جس میں کہ کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو نہیں کہ کہیں یہ بھی کک بیکس مانگیں، یا یہ کہ کرپشن کی وجہ سے جن پروجیکٹس میں پیسہ لگایا جائے وہ پروجیکٹ نہ چلیں. تو یہ ایک بد اعتمادی موجود ہے، اور میرا نہیں خیال کہ دنیا کے کوئی بھی ملک اس وقت ان کے ساتھ مالی معاملات کو کھل کے چلانا چاہے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہماری اپنی عدالتوں میں ضمانتوں پہ تھے. تو یہ ایک بڑا مشکل سا مرحلہ ہے جس میں کہ ایسی حکومت اپنے طور پہ خود تو وہ 70-75 وزیر بنا کے سب مزے لوٹ رہے ہیں، دوروں پہ ہیں. آج پاکستان میں تو ہے ہی کوئی نہیں. ایک وزیر تھے رانا ثناء اللہ، تو وہ ہاسپٹل میں داخل ہیں. باقی ڈیفنس منسٹر لے لیں، پرائم منسٹر لے لیں، وہ کوئی لندن میں ہے، کوئی فارن منسٹر سعودی عربیہ میں بیٹھا ہوا ہے، سب باہر ہیں، اپنے مزے لے رہے ہیں. تو ان حالات میں دنیا دیکھ رہی ہے کہ جس ملک کے اندر قرضوں کی بھرمار ہو، اکانومی کا بیڑا غرق ہو، عوام بدحال ہوں، سڑکوں کے اوپر احتجاج ہوں، اس کے لیڈر سارے باہر بیٹھے ہوں، اس کے حکمران باہر بیٹھے ہوں، تو کیا ان پہ کوئی اعتماد کرے گا؟ یہ لگتا یہ ہے، اللہ کرے کہ کوئی مدد کے لیے آگے آ جائے، شہزادہ محمد بن سلمان ہی آ جائے. لیکن فی الحال یوں لگتا ہے کہ انہوں نے پوسٹ پونمنٹ کی بات کر کے ان کو دھتکار دیا ہے،
کیونکہ حقائق کچھ زمینی حقائق کچھ ایسے ہیں کہ اس حکومت کے نزدیک شاید کوئی بھی آنا نہ چاہے۔ پرائم منسٹر کو ویسے بھی تھوڑی ذرا اپنے ایٹیکیٹس اور مینرز درست کرنے چاہیے، جہاں جاتے ہیں جس سے ہاتھ ملاتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، وہ ہاتھ چھڑانا چاہتا ہے یہ ہاتھ نہیں چھوڑتے، پھر اس کے کوئی بازو پہ تھپکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کے چیلے چاٹے یہ بچے تو نہیں ہیں۔ ملک کے اپنے وقار کا بھی کچھ خیال رکھنا چاہیے جب آپ باہر جا کے ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ صورتحال ہے، اور محمد بن سلمان کا جو دورہ ابھی منسوخ ہوا ہے، میں کم از کم اس کے معاملے میں فکر مند اور پریشان ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس حکومت پہ بہت اعتماد کرنے کو تیار نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔